آتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، پریشانی میں تکلیف میں اگر امتی نبی کے سامنے پکارے تو کیا ہوتا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو خبر نہ ہو۔ حضور نے ہمیں آغوش میں لے لیا، ہم مزے سے جنت میں رہتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا تمہارے بھائی نے اس لڑکی کو مسلمان کر لیا، جاؤ ان دونوں کے گواہ بھی بن جاؤ، نکاح بھی پڑھا دو۔ ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح پڑھانے آئے ہیں تاکہ تمہارا اس طرح الگ ہونا جائز ہو جائے۔ روحیں آتی ہے یا نہیں؟ اونچی اللہ والوں کی روحیں آتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتی ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ۔ تقدیریں آج تقسیم ہو جائیں گی، شب برات میں لسٹیں بنی، آج تقسیم ہو جائیں گی، فرشتوں کو مل جائیں گی پورے سال کے لیے، کس نے مرنا، کس نے جینا، کس کا رزق، سارا ان کو مل جائے گا۔ سلام سلامتی ہے، کیا ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ آئیے قرآن کے بارے میں چند باتیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ غیر مخلوق ہے۔ رب بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی اس جیسا کوئی کلام، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ آسمان سے کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 104۔ کتنے؟ 4 بڑے، زبور، تورات، انجیل، قرآن، یہ 4 بڑے۔ نازل کتنے ہوئے؟ 104۔ قرآن میں نا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت شیس پر، حضرت ادریس پر، حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے صحیفے۔ یہ قرآن سب سے زیادہ جامع، سب کا جامع اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں ہے تبیان۔ اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، اس قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر شے کا۔ اونچی، ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ قرآن میں صرف بیان نہیں، تبیان، ہر شے کا، ہر شے کا روشن بیان۔ تو سن لو، قرآن اللہ نے پڑھایا نبی کو، الرحمن علم القرآن، اور قرآن میں ہے ہر شے کا روشن بیان۔ تو میرا نبی سب کا عالم ہوا یا نہیں ہوا؟ پڑھانے والا اللہ، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن، پڑھنے والے اللہ کے حبیب، کمی کہاں سے ہو؟ تو اللہ نے پڑھایا اور سب کچھ پڑھایا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام احمد نے خواب میں اللہ کی زیارت کی اور سوال کیا، یا اللہ تیرے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، طاقوں میں سجا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہر چیز کے لیے کوئی شرافت، بزرگی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی رونق، میری امت کا افتخار قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اونچی، یہ جمع الفوائد میں روایت موجود، حضرت انس کی روایت، کہ جو دیکھ کر پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھانے والے والدین کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اور قرآن یاد کرانے والے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے تو گھاٹے میں نہیں رہو گے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ارے ہمیں تو نبی سے ملا، یہ نسبت کیا کم، اور پھر رب کا کلام، اس کو پڑھنا ثواب، پڑھوانا ثواب، پڑھانا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، سنوانا ثواب، لکھنا ثواب، لکھوانا ثواب، چھپوانا ثواب، چھاپنا ثواب، تقسیم کرنا ثواب، رکھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سمجھنا ثواب، سمجھانا ثواب، یاد کرنا ثواب، یاد کروانا ثواب۔ نہیں، اس کو تو چومنا بھی ثواب ہے۔
یہ رب کا کلام ہے. آئیے آپ کو ہر سال ایک حدیث سناتا ہوں, بڑے شوق سے سنتے ہیں, پھر سنتے ہیں آپ. امام منذری نے اس کو نقل کیا, فرماتے ہیں ان الجنت تشتاق الی خمس. پہلے ایک بات کرتا ہوں, جنت میں جانا ہے؟ چلو جنہوں نے کہا اللہ ان کو پکا رکھے, اور جو نہیں کہہ رہے ان کو شوق دے. انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. آپ کو شوق ہے جنت کا؟ آپ کو جس کو ہے وہ کہے شوق ہے. ان الجنت تشتاق الی خمس. جنت کو بھی 5 کا شوق ہے. کتنوں کا؟ میں یوں ہاتھ نہیں دکھا رہا, کوئی ناراض نہ ہو جائے. کتنوں کا شوق ہے؟ ان الجنت تشتاق الی خمس. جنت 5 کی مشتاق ہے. 5 کی. وہ 5 کون ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیں. پہلا تالی القرآن, قرآن کی تلاوت کرنے والا. قرآن کی اس کا جنت شوق رکھتی ہے, مشتاق ہے کہ وہ مجھ میں آئے. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, جنت چاہتی ہے قرآن پڑھنے والا. ایمان شرط ہے, ایمان یاد رکھنا, کیونکہ میرے نبی کا فرمان کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان کے حلق سے نیچے اترتا, ان کی زبانوں پر تو قرآن ہے, سینے میں ایمان نہیں, مصطفیٰ کا فیضان نہیں, ان کو قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک شخص خود قرآن پڑھ رہا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, پھر جھوٹ نہیں چھوڑ رہا تو وہ اپنے لیے لعنت ہی جمع کر رہا ہے نا. جو صحیح عقیدے اختیار نہیں کر رہا, نبی کی شان پڑھ کے نہیں مان رہا, تو بولو اس کو قرآن سے کوئی فائدہ ہے؟ اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایمان شرط. قرآن پڑھنے والے کا جنت اشتیاق رکھتی ہے. کتنے ہوئے؟ پہلا ہو گیا. دوسرا سنو, دوسرا ہے وحافظ اللسان, اور زبان کی حفاظت کرنے والا. کون؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. ہم اس معاملے میں بہت ہی لاپرواہ ہیں. زبان قابو میں رکھو, سخت لفظ منہ سے نکل جاتا ہے, پھر پچھتاتے ہیں. غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے, ندامت پر ختم ہوتا ہے. اور غصے میں آپ کا خون کا دوران تیز ہوتا ہے, کہ ابال ہوتا ہے نا, کیا سے کیا منہ سے نکل جاتا ہے. تو زبان کی حفاظت کرو, غلط لفظ نکالنا. اونچی. تو جو اللہ, اس کے رسول, اس کے پیاروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کیا جنت ان میں جائیں گے؟ جنت کو ان کا کوئی شوق. کتنے ہو گئے؟ یہ زبان کی حفاظت بہت اہم مسئلہ. 2 ہو گئے. تیسرا وَمُطْعِمِ الْجِيعَانِ, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. کون؟ بھوکوں کو. آج تو ایک دوسرے کے لقمے نوچے جا رہے ہیں. کوشش ہو رہی ہے کہ دوسرے کا معاملہ کسی طرح ٹھپ کر دے, ختم کر دے, مجھے ہی مل جائے جو کچھ مل جائے. اور کسی کے منہ میں لقمہ ڈالو, چھینو نہیں. اور خاص طور پر رمضان میں آپ کو آسانی کرنی چاہیے. تو یہ جتنے ہیں جنہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے, یہ ذرا سوچیں, یہ تو جنت کمانی تھی. تم نے کمایا مال تو مال ملے گا, جنت نہیں ملے گی. تو جو بھوکوں کو کھانا کھلائے, جنت ان کا اشتیاق. تو جن کے لنگر مسلسل چل رہے ہیں, وہ اللہ والے جن کی خانقاہوں میں سب کھا رہے ہیں, ان کے بارے میں سوچو. کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ وَمُكْسِلْ عُرِيَانِ, جو ننگے کو ڈھانپے, اس کو کپڑا پہنائے. جو ننگے کو ڈھانپے, اس کو کپڑا پہنائے. اور لوگوں کی پردہ دری نہ کرو, ہو سکے تو پردے ڈالو. ایمان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, کوئی اگر ایمانی غلطی کر رہا تو اس کو نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, کپڑے چھینے جا رہے ہیں, کیا خبریں آ رہی ہیں, برے نہ کر کے گھما رہے ہیں. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ہوش میں آؤ. اور کسی کا تن ڈھانپ سکتے ہو تو ڈھانپو. کتنے ہو گئے؟ کافی ہیں. 5واں بتاؤں؟ سننا چاہتے ہو؟ وَمَنْ صَلَّى عَلَى حَبِيبِ الرَّحْمَنِ, اور 5واں جو اللہ کے حبیب پہ درود و سلام بھیجے.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 ہیں جن کا جنت راہ دیکھ رہی ہے، اشتیاق رکھتی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کے معنی بہت زیادہ جس کو پڑھا جائے۔ یہ آیات اور سورتوں کا مجموعہ، انبیاء سابقین پر نازل شدہ کتابیں، صحیفے، تعلیمات کا خلاصہ، عطر اس میں جمع ہے، قصص ہیں، واقعات ہیں، سابقہ حالات و حوادث، اوامر و نواہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وعدہ جس کو دیا گیا، وعید جس سے ڈرایا گیا ہے، علوم و معارف کا سرچشمہ۔ یہ قرآن میں قرآن کا لفظ 66 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 66 مرتبہ آیا ہے۔ اور یہ آپ اپنی 66ویں پاکستان کی سالگرہ منا رہے ہو ہیں، تو قرآن کو بھی یاد کرو۔ اس قرآن کی برکت سے ہمیں ملا پاکستان۔ 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ 114 سورتیں، 7 منزلیں، 6666 آیتیں، کچھ کہتے ہیں 6218۔ تو یہ آیتوں میں لفظوں کا فرق نہیں، کسی نے کہیں وقف مانا کہیں نہیں مانا، اسٹاپ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہاں اسٹاپ کرنا ہے یا یہاں کرنا، اس کا فرق ہے، لفظوں میں کمی نہیں ہے۔ 540 رکوع، کچھ کہتے ہیں 557، کلمات ہیں 77,437، حروف ہیں 3,23,671، آیات وعدہ 1000، آیات وعید 1000، جن میں منع کیا گیا نہیں 1000، امر حکم دیا گیا 1000، مثال 1000، قصص 1000، آیات حلال 250، آیات حرام 250، تسبیح کی آیتیں 100، منسوخ 66 بتائی جاتی ہیں، حروف مقطعات 14 حروف ہیں جو 29 سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تھوڑی سی میں نے جھلک دکھائی آپ کو، کون سا حرف کتنی بار آیا ہے، کہاں کہاں آیا، اس قرآن کے اعجاز کتنے ہیں۔ زمانہ ہو گیا، 600 جلدوں میں اس کی تفسیر لکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ ارے خوشی مناؤ، اللہ کے حبیب کی برکت سے تمہیں مل گیا ہے۔ اس قرآن سے محبت کرو۔ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، اللہ کا انعام کرم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات ہمیں یہ قرآن ملا، ہمیں اللہ کے حبیب کی برکت سے یہ رات ملی، مجھے اور آپ کو۔ آج سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہم نے سچی توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ سچی۔ جن سے بلا وجہ ناراضی ہے ان سے دوستی کرنی ہے، کوئی شرعی وجہ ہے، معقول عذر ہے، وہ اور بات ہے، لیکن بلا وجہ ناراضی ہے، دوستی کر لو، محبت کر لو۔ جو ایمان والے چلے گئے ان کے لیے مغفرت چاہو، جو زندہ ہیں ان کے لیے خیر چاہو، محبتیں بانٹو، عہد کرو کہ اس پاکستان میں اب دین کے خلاف کوئی بات ہونے نہیں دیں گے۔ وعدہ کرو کہ رمضان میں جس طرح مسجدوں کو آباد رکھا سارا سال رکھیں گے۔ دعا کی رات، مغفرت کی رات، رحمت کی رات ہی یا حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک ساری رات رحمت کی رات، مغفرت کی رات۔ اور جب رات دی ہے رب نے تو وہ محروم نہیں رکھے گا، وہ محروم، کمی ہماری طرف سے ہے، وہاں سے کرم ہی کرم ہے۔ کیا ہے؟ میں اور بھی بہت بیان کرنا چاہتا تھا ابھی قرآن کے حوالے سے کئی باتیں، مگر یہ ہم ٹی وی کی انتظامیہ نے براہ راست، جس کو کہتے ہیں نا بلا واسطہ لائیو نشریات کا سلسلہ رکھا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی اپنے چینل کے ذریعے کوشش کریں، نیکی پھیلائیں۔ جو غلطیاں آپ کے چینل میں ہیں، اگر ہیں فحاشی کی، عریانی کی، غلط، ان کو دور کریں۔ ہم سب معاشرے کو صاف ستھرا بنائیں، اچھا بنائیں، شرم و حیا والا بنائیں، اسی میں فائدہ۔ اور 4 پیسے ختم ہو جائیں گے، گناہ تو پھر ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم سب نے اپنانا ہے، تو ان کی انتظامیہ کا، ان کے تمام افراد کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے لاکھوں تک یہ پیغام، کروڑوں تک پہنچا۔ اب جو ترتیب ہے سن لیجئے، میں یہاں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میری تقریر